السلام علیکم جی، چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 22 کی طرف۔ حیا تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی، دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بنک پر ٹالی منہ پر تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی اور خدیجہ رانا اپنے بنک کی کرسی پر بیٹھے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی کیز پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہاری اوور ریئیکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسی ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں حیا، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، لیکن رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ معلوم ہے تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفتن حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اور اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہوں؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسو کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے اور مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے نہیں دیا۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کہاں ہو تم؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈورم کے باہر بیلکونی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم ابھی تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر تیزی سے اٹھی اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئی نیچے اتری۔ دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بیلکونی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اف جہان! حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی تھی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا سا جوڑا باندھ دیا تھا، لیکن آنکھیں ابھی بھی متورم تھیں۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی ہوئی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سے تم نے یہ بتایا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا۔ چائے تو تم نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنستی۔ آؤ تمہیں تمہاری ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں بہت فرق ہے ہم میں، اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ اف، یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نا۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور دیگچی کھول کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پر چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ویسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت کے اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا، اور اب وہ سلیب پر رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جہان، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے نا تو اب کی کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا، جینز اور جاگرز پہنے، سویٹر کی آستین ٹاکسم اسکوائر کے ایگزیکٹو سے قطر مختلف لگ رہا تھا۔ حیا ڈی جے حواس باختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام، جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو فون تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کالز، اور اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا کہ کس کی ہیں۔ اسی وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبدالرحمن پاشا کہتے ہیں، اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی۔ وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ رہا تھا۔
رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی بول نہیں رہا تھا۔ جہان لب بھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا، بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول پتہ نہیں کون ہے، اس نے شانے اچکا دیے۔ جانے دو، ہراسمنٹ کے اس جرم میں ہم پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، وہ کچھ سوچ کر بولا تھا۔ کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو یہ ممکن نہیں تھا۔ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک جائے گا، رک جائے گا ایک دن۔ وہ کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور پھر سے نر کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ پکنے دیتی؟ میں زیادہ کڑھی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اسی پر چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے بند نہیں کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ کے بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، 10 منٹ بعد خود ہی جل بھی جائیں گے۔ یہ اچھا کام ہے، اسے جس سے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے ہمارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے تو کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہے جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سوائے اس بیکار چولہے کی کوئی حل تو ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہان رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا جب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھا، گردن جھکائے چولہے کے ارد گرد کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کی تسمے کھولتا ہوا جہان یاد آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان چھوٹی سی سفید کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی کر کے آیا تھا۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عام طور پر یہی تصور ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور سبین پھپھو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس ہوئی تو وہ چھری سے ہی کچھ کرنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا پیچکس سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پہ پڑا تھا۔ چند صبر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پہ چوتھے چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کیتلی اس پر رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سبانجی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے مگر اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں، اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی کے ساتھ بولا تو وہ ہنس دی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم سبانجی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہیں۔ سبانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سے سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں میڈم۔ وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کا ذکر کرتا اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی ہوتی تھی، ایک احساس کمتری، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری دھانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے ہی سیٹ کر رکھی تھیں، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے انڈیلنے لگی۔ اس ویکینڈ پہ ذرا ساتھ ڈنر کر لیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، ذرا سی چائے چھلنی کے دھانے سے پھسل کر پیالی سے ہوتے ہوئی اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے جہان کو دیکھنے لگی۔ اچھا چلو نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، شیور، مگر کہاں؟
وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کچھ غلطی نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ بھی خفت ہوئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پر اتار دیتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اس بات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں۔ وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور وہ چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک؟ ٹھیک۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکونی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ری ایکٹ کر گئی تھی۔ جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا۔ بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنس دی۔ کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پہ کروں گا۔ ادھار رہا۔ ہفتے کی شام 8 بجے شارپ۔ مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بیلکونی کی بتی بجھ گئی۔ سارے ڈورم میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے لیپ ٹاپ پر بیٹھی تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی اور اس کی ہاتھ کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ حیا زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بنک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی ہوئی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہی شادی شدہ؟ ہاں۔ اس کے لبوں پر ایک دبی سی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا، ڈی جے نے مایوسی سے کہا اور خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی اور گنگنائے جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ دوسری طرف دروازہ کھلا۔ اس نے دھکیلا تو وہ اور ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی تھی۔ چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم بہ قدم چلتا کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کی جانب پشت کیے چولہا جلائے کھڑی تھی اور کام کر رہی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرح تھی، دراز قد، گھنگرالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی موٹی آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا تھا؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پوچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں۔ ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں $1000 جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا ہے؟ وہ بیقرار ہوئی۔ نہیں دے گا۔ جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا اور اوپر ایک قرش بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا ہے اس کا بیوقدہ میں۔ پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ نہیں دے گا۔ جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا اور اوپر ایک قرش نہیں دے گا۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس۔ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا۔ اور پھر مزید کس کھاتے میں؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم بھی نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پر لگ گئے نا؟ کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا۔ میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ تو کرو، ہمارے پاس بہت کم پیسے ہیں اور بہت کم دن ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پر تفکر کی لکیروں کا جال بچھا تھا اور چال میں بھی واضح مایوسی تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑکی سے جاتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا اور سر جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ منظر بدلتا ہے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔
اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری آئی شیڈو اور لبوں پر چمکتی گلاب لپسٹک، وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پر اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی اوپری پیٹی قدیم طرز کے جدید سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی بہت سنہری سے سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھیں، ٹخنوں سے ذرا سا چھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلاس کے چند قطرے لبوں پر لگائے اور آئینے میں کھڑے دیکھتے ہوئے خود کو ہونٹوں کو آپس میں مس کرنے لگی۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے؟ اچھا، اور وہ 2 گھنٹے سردی میں بیلکونی میں تمہارے لیے کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کر دیتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے لیے اس کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پر ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سبانجی کا ID کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگرز پہ لٹکا ہوا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر کو لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کر لیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا سا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگرالے بال کمر پر اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا، جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اور اسی پل بے بسی دکھ سے اسے اس دور جاتی ہوئی گورسل کو دیکھ کر واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پر کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پر ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان، ٹاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پر ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں 1-2 بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا ہی چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پر تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطع اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کی کناروں کی لکیر پر پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کاری کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس طرف تھی اور یہ سیاہ کار اس کنارے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے سڑک پر رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا۔
وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جینس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سہولیے میں، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پر رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر، میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتا ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں دیر لگ گئی اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی ہوئی شوفر 1 کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کرنا کہاں سے سیکھ لیا تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاتی پھرو میرا۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پر سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ نہیں، میرا میسج نہیں ملا تھا تمہیں؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پر پیغام کے ملنے کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں پھنسے ہوئے تھے اور بیلنس وہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے یہیں پارکنگ میں ڈنر کرانا ہے کیا؟ یا کسی مہذب جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی۔ کنکھیوں سے اس نے لش پش چمکتی ہوئی کار کو دیکھا۔ وہ دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا وقت ضائع نہ کرتی تو میں اب تک کسی ریسٹورانٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ سے نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی، رنگوں اور کمکموں سے سجی، رونق کے عروج پہ تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورانٹس میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورانٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پر حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کوہنی میز پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر ہی رکھا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو ذرا سا دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کے سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اس لا تعلقی اور بے خبری پر وہ شخص جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لیا کرتا تھا، اسے اپنی ساری تیاریاں رائگاں جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پر کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے ہوئے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈورم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکی ہلکی گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ، یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈورم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا، اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتائی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو پتہ بتائے بغیر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو کر گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے اس دن مجھے پہچان لیا تھا؟
ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو، وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورانٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی بھی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورانٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہو کے نہیں دے رہی، اور یہ چیز مجھے پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرو لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورانٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا۔ جب تم وہاں آئیں حیا، میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اس پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بیہیو کر گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اسی بات میں؟ وہ قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، ایک ویٹر اس کی طرف آیا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پہ رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک 2 رو تہہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھا دیا۔ لیجیے میڈم۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھام لیا۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی کے 3 حروف لکھی تھیں۔ میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو میرے ساتھ ڈنر کرنے چاہیے تھا تاکہ میں خوش ہو سکتا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا۔ تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحہ بیشتر کی گرم جوشی جہان کے چہرے سے اور آنکھوں سے اب منقوط تھی۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورانٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پر شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھیج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم اسکوائر آئے ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، اور وہ ایک نگاہ اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور روحیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی اس نے اتنا کہا، اس نے تمہارا نام لیا، اس نے یہ کہا کہ تم نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں یا نہیں؟ یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی؟ تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے کب دوسری کار دیکھی؟ اگر تم مجھے اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ اس نے نیپکن نوچ کر پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ ہی اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، سٹینڈ پر لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیزی چلتے ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو بھی ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا۔
اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگنے تھے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ پہنا نہیں، بازو پہ ڈال دیا تھا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور شرابے میں اسے نہ دیکھ پائی اور نہ ہی اس کی آواز سن پائی، بس اسی طرح چلتی ہی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتے ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگ بینچ پر ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پر بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھایا کرتی تھی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول نہیں کرتا تھا، اسے یہ ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ، ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک کیوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا۔ آج یہ طے ہو گیا تھا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر موبائل تو اس نے پورا ہی نہیں اٹھایا تھا، وہ تو اس نے میز پہ رکھا تھا۔ اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اس ریسٹورانٹ میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد جب وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں آئی، اس ریسٹورانٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر کی چیزیں اٹھا کر اپنا موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچیاں اب بھی فرش پر سے اٹھا لی گئی تھی۔ پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا، وہ تفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بوکے اسی نے لا کے دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ۔ وہ پریشانی سے گھنگھرالی لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی میز پر چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑے تھے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ۔ وہ چلا گیا؟ جی۔ وہ پیک کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کیے بغیر باہر نکل آئی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پر گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹو ٹو نے ڈوروں کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے ہی اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل پر بیٹھی ہوئی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا فون واپس چاہیے اور وہ واپس کرے، مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تم کال ملاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا اور اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی گئیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے نمبر پر کر لیتے ہیں، شاید اس پر وہ اٹھا ہی لے۔ اور تبھی کال اٹھا لی گئی۔ پتہ نہیں تمہارا ہیلو، وہ جہان ہی تھا، ازلی سا مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے ختیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ ختیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے، حیا ریسٹورانٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ ریسٹورانٹ میں تھا۔ مجھے پتہ ہے، اس لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ ذرا مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادے کرسی کے کنارے پر آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ کل میں اور حیا پرنسز آئی لینڈز کے جزیروں پر جانے کا سوچ رہے تھے۔ ان فیکٹ ہم پرنسز آئی لینڈز کے سب سے بڑے جزیرے بیوک ادا جائیں گے۔
حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہی جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل! وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کوہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ تو پرسوں صبح چلتے ہیں۔ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر جانا ہے، باہر